اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنا، یہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں آتا ہوگا اور اس کی خواہش ہوگی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ جو اتنی بڑی کائناتوں کا مالک ہمارا رب اللہ ہے، وہ اس کے لیے یہ کیا بات کہ وہ کسی سے کمیونیکیٹ نہ کر سکے، وہ کسی انسان سے بات نہ کر سکے۔ وہ تو وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو ہماری سوچوں میں بھی نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے بات کرنا، اس سے سوال کرنا اور پھر اس سوال کا جواب لینا، وہ کتنی کو بڑی بات ہے؟ وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس آپ کے دل میں ایک وہ سچی لگن تڑپ ہو، بس ایک وہ تشنگی ہو اپنے رب سے بات کرنے کی، کمیونیکیٹ کرنے کی اور اس کا جواب سننے کی، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو نہ صرف مسلمانوں پہ، اپنے جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے بھی انکاری لوگ ہیں، بھوکا تو وہ ان کو بھی سونے نہیں دیتا رات کو، کیونکہ اللہ کا رشتہ ہر انسان سے ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ کیونکہ ہے تو وہ اسی کی مخلوق نہ، بنایا تو اللہ نے ہی ہے سب کو، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، یہودی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کوئی ایتھیسٹ ہے، اس کو بنانے والا تو وہی ہے نا۔ اب چاہے کوئی ایک بچہ والدین کا کتنا بھی بگڑ جائے، اس کو وہ اپنے گھر سے بھی نکال دیں کہ جا تیرا ہمارا اب کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کیا اس خونی رشتے کی وہ بانڈ کیا ٹوٹ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ ان کے دل میں ہمیشہ، پیرنٹس کے دل میں، وہ اس کے لیے سافٹ کارنر موجود رہے گا، اور گاہے بگاہے وہ اس کی محبت میں، اس کی یاد میں کھنچے بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ رشتہ تو دو انسانوں کے درمیان ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں اللہ اور انسان کے رشتے کی۔ تو وہ لوگ جو اس معاملے میں تھوڑے سے شاید کنفیوز ہیں، یا جنہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا نہ ہو۔ That's not possible۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں جواب دے گا انسان کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہے؟ وہ کیوں نہیں جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے بھی ہیں، سوال سنتے بھی ہیں، اور انسان جواب سنتا بھی ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، کئی دفعہ وہ جواب دیکھتا بھی ہے۔ لیکن چونکہ اگر ہمارا اس طرف اتنا، ہم اس چیز کو کی باریکیوں کو اگر سمجھیں گے نہیں، تو ہم وہ اس سگنل کو ہم بس پک نہیں کر پاتے۔ آج آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیے، اپنے ذہن میں سوال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہاں یہ کیسے ہوگا۔ تو آپ قرآن پاک کھول لیجئے اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کو وہاں سے آپ 10 منٹ پڑھیں، 5 منٹ پڑھیں، بہت ساری باتوں کے جواب آپ کو وہیں مل جائیں گے۔ کمیونیکیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اب آپ کے سامنے آئے گا کسی شکل میں، کسی نوری شکل میں، تو وہ آ کے کچھ کہے گا تو پھر وہی کمیونیکیشن ہوگی۔ کمیونیکیشن جو رب اور بندے کے درمیان ہے نا، وہ تو معاملہ قلب کا وہ کنیکشن ہے، وہ دلوں کا جو وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ہے اصلی کمیونیکیشن۔ تو میں آپ کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں اپنی زندگی سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں کچھ ایسے مسائل میں پھنسا ہوا تھا کہ یعنی بہت ہی برا قسم کا، میں آپ کہہ لیجیے کہ معاملات کچھ ایسے تھے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ اب ان سے نکلا کیسے جائے۔ یعنی جتنے بھی دنیاوی، زمینی، whatever you can name it، جو اسباب تھے،
وہ کچھ ایسا اشارہ نہ دیتے تھے کہ یہ ان چیزوں سے یہ نکلا جا سکتا ہے یا ان کو یوٹیلائز کر کے تو یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. یعنی ایک ٹوٹل بلیک آؤٹ، ٹوٹل بلیک آؤٹ. اب یہ بھی ایک وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ اس پہ نہ بھی توکل کرنا چاہیں نا، وہ پھر توکل کرواتا ہے آپ سے. وہ کہتا ہے تو جائے گا کدھر، تجھے میں سکھاتا ہوں توکل کرنا کس کو کہتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، آپ کس پہ کرو گے؟ آپ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی اگر ختم ہو جائے نا، تو پھر وہ تنکا بھی نہ بچے تو اب وہ کس کا سہارا لے گا؟ اللہ کا ہی لے گا نا. تو وہ بات تو ہے نیک لوگوں کی، اللہ کے وہ کامل لوگوں کی، جو بغیر کسی اس وجہ کے، بغیر بات کے، یعنی بغیر ان سچویشنز کی وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. وہ تو بات ہے ان کی، میں تو بات کر رہا ہوں اپنی ایک گناہ گار بندے کی. اچھا وہ ہوا، اب میں بڑا پریشان کہ کیسے نکلا جائے ان سارے معاملات میں سے. بہت سوچا کوئی حل نہ نکلا. اچھا وہ معاملہ، وہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ایک آپ کے مائنڈ میں پریشر بھی بلڈ ہوتا گیا، اور وہ ہوتا ہے. میں اب پریشان رہنے لگا. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ کسی انگزائٹی کا شکار تو نہیں ہوا، یہ بھی اسی کی کرم نوازی ہے. لیکن ایک بہت ہی ایسی سچویشن کہ جہاں پہ کوئی راستہ نہ تھا. اور میں چونکہ پہلے بھی زندگی میں الحمدللہ یہ چیز ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ جب اس سے کچھ پوچھنا ہو تو وہ جواب ضرور دیتا ہے وہ. تو میں اب بیٹھا، میں نے فون میرے ہاتھ میں تھا، اور پرابیبلی کسی سوشل میڈیا، فیس بک یا مجھے اب صحیح سے یاد نہیں، تو کچھ ریلز تھی تو ان کو میں سکرول کر رہا تھا. اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے نکلوں گا کیسے؟ ان مسائل سے ان کو کون حل کرے گا؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سارے سوال میرے دل میں تھے، اور میں لٹرلی یہ بول کے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ سے ایک آپ کا جواب چاہیے میری تسلی کے لیے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے ضرور جواب دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا آنسر نہ آئے. لیکن میں لگا ہوں وہیں پہ اس کو، ریلز کو سکرول کرنے، اور مجھے شاید کسی حد تک یقین تھا کہ ابھی آئے گا جواب، اور یہیں سے آئے گا، ابھی انہی ریلز میں سے آئے گا. اور پریشانی کی شدت شاید اتنی زیادہ تھی کہ بس وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو ان ریلز کو سکرول کرتے کرتے فائنلی ایک مومنٹ آیا، شاید 5-7 منٹ لگے ہوں گے. اچھا یہ 5-7 منٹ بھی نا، یہ اسی لیے لگ جاتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کی غلاظتیں اور جو میلیں ہیں نا، ان کی وجہ سے یقین پختہ نہیں ہوتا. اور جب یقین پختہ نہ ہو تو پھر 5 منٹ، 7 منٹ، ایک دن، مہینہ، یہ وہ اللہ پہ ہے کہ وہ اب وہ کتنا وہ، اور انسان کے اپنے اس پہ بھی ہے. لیکن اگر یہ یقین میں پختگی ہو نا، تو آپ یقین مانیے کہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا. وہ جواب دیتا ہے، آپ سنتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، اور آپ کے لیے رستے بھی وہ کھولتا ہے. پھر خیر فائنلی وہ مومنٹ آیا کہ وہاں سکرول کرتے کرتے مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ان مسائل کا جواب، یعنی اس سچویشنز، اس وقت کی جو سچویشن تھی میرے اوپر، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جواب میرے لیے بھیجا. اور وہ جواب جب میں نے وہ اللہ کی طرف سے جب وہ آیا، اس کمیونیکیشن کو میں نے ریسیو کیا اور پرسیو کیا، تو پھر ایک اطمینان، ایک تسلی. حالانکہ اس وقت پہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسائل تو اپنی جگہ موجود تھے، لیکن چونکہ آپ کو جب وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے نا، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے دل میں نا ایک عجیب قسم کی تسلی اور اطمینان آپ کے دل میں چھا جائے گا. آپ اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے، جو بات آپ کو اتنا تنگ کر رہی تھی، جو مسئلہ آپ کو، اب آپ مطمئن ہو جائیں گے اس پہ، چاہے وہ اس وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہوں گے ضرور کہ وہ ہے نا، وہ کر لے گا. تو وہ سکرول کرتے کرتے جب مجھے وہ آنسر ملا،
تو وہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ بھی شیئر کرتا ہوں. وہ ایک پکچر تھی. اس پکچر کے اوپر کچھ تحریر لکھی تھی اور اس کے پیچھے جو میوزک تھا اس وقت وہ کن فایا کن کا تھا. اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ اس کا عنوان تھا اللہ کا رنگ. اور اس پہ یہ لکھا تھا جب اللہ پاک کوئی کام چاہتا ہے تو اللہ زندگی کے قوانین بدل دیتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا. سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، سورج رک گیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ بولو کہ اے میرے پروردگار میرے لیے آسانی فرما. آپ یقین مانیں کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اس وقت یقین تھا کہ یہی میری بات کا جواب ہے. کیونکہ میں جن چیزوں میں جن معاملات میں تھا وہ کچھ ایسے ہی تھے کہ وہ ایک ناممکن سی ایک سچویشن تھی کہ یہ کیسے، کب، کیا ہوگا، کون کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور میں نے تب ان ریلز میں تلاش کرنا چاہا، اس نے ریلز میں دیا. آپ جس طرح سے تلاش کرنا چاہیں گے وہ آپ کو ویسے ہی دے گا. اگر کسی کی یہ خواہش ہے نا کہ وہ اس سے مل کے جواب لینا چاہے گا تو وہ مل کے بھی دے گا، لیکن پھر اس کے ملنے کے قابل تو ہو. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آپ کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں ہے، ایک دفعہ اس سے بات تو کیجیے، سوال تو کیجیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو آنسر نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ سے بات نہ کرے. اس لیے جو لوگ اس سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے کوئی بڑا نیک، عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صرف انہی سی بات کرتا ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ تو ان سے تو وہ کرتا ہی ہے، آلریڈی وہ کرتا ہے ان سے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ جو میرے جیسا ایک گناہ گار بندہ ہوتا ہے جس کا نہ کوئی عبادت سے لینا دینا، جس کا نہ کوئی تقوی سے لینا دینا، نہ پرہیزگاری سے، وہ اس کو بھی جواب دیتا ہے. اور بیسیکلی یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو آپ جس کے دل میں جو بھی سوال ہے، یا وہ اگر کسی ایسی سچویشن میں پھنسا ہے، چاہے وہ آپ کی ڈیلی روٹین کا معاملہ ہو، آپ بات کر کے تو دیکھیں اس سے. دیکھیے آپ کو کیسے جواب ملتا. آپ کو بیٹھے بیٹھے جواب ملے گا، اسی جگہ پہ، اسی نشست پہ. جس طرح سے مانگیں گے وہ ویسا آپ کو دے گا، جیسا گمان رکھو گے نا وہ ویسے ہی آپ کو ملے گا. آپ اپنی زندگی کے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے آپ ڈسکس کریں، شاید جس کی اہمیت آپ کے نزدیک بھی نہ ہو. یہ نہ سوچیے گا کہ میں یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تو میں اس کو نہیں، میں ایک وہ جو اور میرا خاص معاملہ ہے نا میں وہ اس سے ڈسکس کروں گا. جو آپ کا جگری دوست ہوتا ہے نا، اس کے پاس آپ بیٹھتے ہو نا تو پہلے اپنے نارمل روٹین کے معاملات ہی آپ ڈسکس کرتے ہو کہ یار وہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. جو خاص قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی آپ اس سے بھی آپ آخر میں کرتے ہو نا. تو اللہ سے بھی یہی معاملہ ہے. لیکن آپ کر کے دیکھیے، وہ ضرور آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کو جواب دے گا. میری زندگی میں تو الحمدللہ یہ بہت ہے. کبھی مجھے ویڈیو کی کسی کو سنتے ہوئے جواب مل جاتا ہے، کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے. ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میں شاید 11ویں یا 12ویں سیکنڈ ایئر کا شاید اسٹوڈنٹ تھا. تو کچھ چیزیں ایسی پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا تو بڑا میں موٹیویٹڈ تھا اس وقت کہ میں کاش میں بھی کچھ کروں زندگی میں اللہ کے لیے، اسلام کے لیے. نسیم حجازی کا پرابیبلی شاید میں نے کوئی وہ پڑھا تھا، کوئی مجھے اب یاد نہیں.
تو اب میں نا ایگزام کے دن چل رہے تھے، تو میں وہ اوپر لیٹا، کسی چارپائی کے اوپر لیٹا، ایک پرانی بات ہے، مجھے چونکہ سارا واقعہ یاد نہیں ہے، یہی چیزیں سوچ رہا تھا، اور میں دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نا کچھ کرنا چاہتا ہوں، بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا اور کیسے کروں، لیکن میں زندگی میں نا آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ سوچتے سوچتے میں اب نا نیچے آیا کہ کل ایگزام ہے، اور ایگزام بھی اردو کا ایگزام تھا، تو میں نے اپنی اردو کی وہ تیاری کرنے کے لیے، پریپریشن کے لیے میں نے بک کھولی، تو آپ یقین جانیے، جو پہلا فقرہ، جو پہلی لائن جس پہ میری نظر پڑی نا، وہ بک کے مڈل میں ایک لائن تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا، زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے نا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں نے اب اس کو پڑھا اور میں نے بک بند کی اور پھر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ تو ساری وہی باتیں تھیں، یہ تو سارے وہی کویسچنز تھے جو تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا اور اللہ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے وہی موقع پہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم کرنا چاہتے ہو، لیکن پھر یہ یاد رکھو کہ قربانیوں کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک سے اپنا کام لیتا بھی نہیں، وہ اپنے لوگ چنتا ہے اور پھر ان سے سخت قسم کی آزمائشیں لیتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ایک بہت ہی بڑی قربانی تھی کربلا والی، اس کا تو کیا ذکر کرنا، وہ تو بیونڈ تھاٹس ہے، وہ تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کے علاوہ دیکھ لیجئے، سب سے لیتا ہے وہ، پھر وہ ایسے اپنا کام لینے بھی نہیں دیتا کسی سے۔ تو خیر، آپ بھی اس سے بات کریں، وہ آپ کو جواب ضرور دے گا۔